بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہم وهو وابوه وجده صحابیون قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري في كتاب الزكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. محترم دوستوں، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے: حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہ، یہ اور ان کے والد اور ان کے دادا تینوں ماشاءاللہ صحابی ہیں. کہتے ہیں ہوا و ابوہ و جدہ صحابی، یہ اور ان کے والد اور ان کے دادا تینوں صحابی ہیں. کہتے ہیں قال کان ابی یزید، مان کہتے ہیں میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے، کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی کے پاس رکھ دیے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے. پھر بیٹے کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار ان سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا، اور گھر لے آیا. جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا اللہ تجھ کو دینے کا میرا ارادہ نہیں تھا، تجھے دینے کا میرا ارادہ نہیں تھا. چنانچہ میں اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ باپ اور بیٹے کا جو آپسی مباحثہ تھا، جھگڑا تھا، اسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. آپ نے فرمایا اے یزید، یا یزید، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید، اے یزید تو نے جس کی نیت کی ہے وہ تجھے مل گیا. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا معن، اے معن جو تو نے لے لیا وہ تیرا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب اذا تصدق علی ابنہ وهو لا يشعر، اس باب میں کتاب الزکاة کے اندر اس حدیث کو الحمدللہ پیش کیا ہے. محترم دوستوں، یہ حدیث الحمدللہ بڑی پیاری سی حدیث ہے. ایک بار اور اس حدیث کو ہم سمجھنے کی اچھی طریقے سے کوشش کرتے ہیں. راوی کا نام ہے ابو یزید معن، معن راوی کا نام ہے. راوی کے والد کا نام ہے یزید اور راوی کے دادا کا نام ہے اخنس. میں یہ تینوں نام اس لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ فضیلت کچھ صحابہ کو ملی ہے کہ وہ بھی صحابی ہوں اور ان کے والد بھی صحابی ہوں اور ان کے دادا بھی صحابی ہوں. ان میں سے ماشاءاللہ یہ ابو یزید معن بھی آتے ہیں. ماشاءاللہ معن ایک صحابی کا نام ہے، رکھنا چاہیں تو الحمدللہ کوئی نام رکھ سکتے ہیں. معن ایک صحابی ہے، والد یہ ماشاءاللہ یزید یہ صحابی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ہم لوگ یزید کے نام سے چڑچڑاتے ہیں، یزید کے نام پر ہم جو ہے آگ بگولے ہو جاتے ہیں. ایک بڑے صحابی کا نام ہے یزید، بہت بڑے صحابی کا نام ہے. ایک تو وہ یزید ہے جو حضرت معاویہ کے فرزند ہے، ایک یہ یزید ہے جو دوسرے یزید، یعنی پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے نام یزید ہوا کرتے تھے، صحابہ کے بچوں کے نام یزید ہوا کرتے تھے. لفظ یزید سے چڑھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا ہے. معن یہ ایک صحابی ہے اور ان کے والد یزید صحابی ہیں، ان کے والد سبحان اللہ اخنس صحابی ہیں. تینوں ماشاءاللہ ایک اچھا جنریشن ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے والد یعنی یزید جو ہے وہ کچھ دینار سونے کے اشرفیاں زکوٰۃ کے لیے نکالے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، معاف کیجیے، وہ لے کر مسجد آئے اور انہوں نے کسی کے حوالے کر دیا کہ بھائی کوئی اگر ضرورت مند آئے تو تم اس کو دے دینا. تو بیٹے کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اور میں ضرورت مند تھا، وہ دینار مجھے مل گئے. میں وہ دینار لے کر گھر آیا تو والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی مجھے تمہیں دینے کا ارادہ نہیں تھا. تو میں نے کہا میں ضرورت مند ہوں. تو ہم دونوں مل کر اللہ کے نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے یہ پیارے الفاظ ادا فرمائے لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید، اے یزید تمہاری نیت کے مطابق تمہیں اجر مل گیا ہے. سبحان اللہ. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا معن، اے معن جو تو نے لے لیا چونکہ تو مستحق تھا، تو حقدار تھا، اس لیے جو تو نے لے لیا وہ تیرا ہے.
یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الزکات میں بابو اذا تصدق علی ابنہ وهو لا یشعر، اس باب کے اندر امام بخاری نے اس کو پیش کیا ہے. اور اہل علم حضرات نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں میری اور آپ کی اصلاح، میری اور آپ کی تربیت کے لیے بیان کی ہے. سب سے پہلی چیز اہل علم نے یہ بیان کیا ہے، اگر کسی نے زکات ادا کر دیا اور وہ زکات کا پیسہ کسی ایسے شخص کو چلا گیا جو مستحق نہیں تھا، لیکن دینے والے کی نیت یہ تھی کہ یہ مستحق ہے، یہ سمجھ کر دے دیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زکات 100% ہو گئی. سن لیجئے اہل علم حضرات الحمدللہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان الرجل لو اعطى زکاته شخص يظن انه من اهل الزکاة فتبين انه غني وليس من اهل الزکاة فان زکاته تجزي وتكون مقبولة تبرأ بها ذمته لانه نوى ان يعطيها من هو اهل له سبحان اللہ. یہ اہل علم کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے زکات دیا، ایسے انسان کو دیا سبحان اللہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مستحق ہے، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر مستحق نہیں تھا، مگر اس کی نیت کے مطابق یہ زکات ہو جائے گی. نیت کی فضیلت اور نیت کی برکت الحمدللہ اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ماشاءاللہ مسائل ہیں جو نیت کی بنیاد پر حل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی علماء اکرام اس سے بتاتے ہیں، اگر آدمی بولتے بولتے اپنی زبان سے کچھ ایسا لفظ نکل گیا، کبھی کبھی انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے جو گستاخی کا لفظ ہو، کوئی بھی ایسا لفظ ہو، مگر اس کی نیت وہ نہیں تھی سبحان اللہ، اس کی نیت وہ نہیں تھی، نیت بڑی پیاری تھی اس کی، بس سبقت لسانی سے کچھ لفظ نکل گیا کبھی بھی جی، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس حدیث کے دائرے کے اندر آتا ہے. اہل علم حضرات نے اس کو بھی الحمدللہ اس میں شمار کیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.